یہ جو دل ہے نا، یہ زمین کی مثال ہے، یہ پورا تمہارا جسم زمین کی مثال ہے، اس کو پانی چاہیے۔ وہ پانی ہے قرآن کا اور سیرت کا، قرآن کا اور سیرت کا۔ نہ ہم قرآن سے جڑے ہیں نہ ہم سیرت سے جڑے ہیں، تو مزاجوں میں شدت آ گئی، سختی آ گئی۔ کل وہاں میرا سبق تھا تو وہاں بھی تلمبہ میں، تو میں نے تھوڑی سی مولانا کی بات کی کہ مولانا سعید خان صاحب کو دیکھا تو مجھے لگا ایسے آدمی کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے نا تو یوں ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ واللہ اس بندے کو دیکھ کر مجھے ہوا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ ہمارے بزرگوں کے سامنے بیٹھو چوکڑی مار کے تو کہیں گے بہت بدتمیز ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے، اور میں ان کے سامنے بیٹھا ایسے، پہلی ملاقات ہوئی 1984، ایسے بیٹھا، اونٹوں ناک میں بول اونٹوں، میں کہ پتہ نہیں کیا ہوا، وہ سمجھ ادھر آؤ، اپنے پاس بٹھا لیا۔ ہمارے ماحول میں تو ہے ہوئے آپ حضرت کے پاس بیٹھ گئے، میرے اوپر آپ بیتی ہے، پیر صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے، اتنی بے ادبی۔ ادھر بیٹھا ہوں، ساتھ بٹھا لی، میں پھر عطیات میں بیٹھ گیا ڈرا ہوا کہ پتہ نہیں یہ کیا مصیبت ہے، چوکڑی مار کے بیٹھا، آرام سے بیٹھو، آرام سے، میری چوکڑی مروا دی۔ میں حیران پریشان کہ یہ کیا بزرگ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، میں نے کہا گھر گئے، دیکھا تو پلیٹ میں 3 سیب تھے، ہم 2 ساتھی تھے، ایک کو ادھر بٹھایا ایک کو ادھر بٹھایا۔ واللہ میں سمجھا اپنے کھانے کے لائے، ہمارے بزرگ تو پانی نہیں دیتے تو سیب کون دے گا، تو واللہ میں سمجھا کہ اپنے لیے لائے ہیں، تو انہوں نے ان کو چھیلنا شروع کر دیا، تو مجھے اور یقین ہو گیا، میں نے کہا اگر ہمارے لیے ہوتے تو کہ چلو بھی کھاؤ، تو وہ ان چھیلنا شروع کر دیا، تو مجھے اور یقین ہو گیا کہ اب یہ بیٹھ کے کھائیں گے، بھوک لگ رہی ہے۔ اب انہوں نے ان کو چھیلا، صاف کیا، پھر ان کے ٹکڑے بنائے، کاشیں، اور اس میں سے بیج نکالا، اور اس کے بعد میرے سامنے رکھ کر کہنے لگے کھاؤں، مجھے تو کھانا ہی بھول گیا، یہ کیا بزرگ ہے جو اتنا کچھ کر کے کہہ رہا کھاؤں۔ تو ہم نے یہاں دیکھا ہوا تھا تھوڑا سا اونچا بولو تو ملازم خدام اتنے بے ادب ہو، اونچا بولتے ہو حضرت کے سامنے، عبدالحاج صاحب کے سامنے۔ تو میرے دل میں نا ایک ہوک اٹھی کہ کاش میں اس بندے کی صحبت میں رہوں۔ یہ 84 کی بات۔ 1986 میں سعودی گورنمنٹ نے ان سے لیا عہد نامہ کہ یہاں میں لکھ کے دو کہ آپ تبلیغ کا کام نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ میں نہیں لکھ کے دیتا۔ انہوں نے کہا پھر ہمارے ملک سے نکل جاؤ۔ کہا نکل جاتا ہوں۔ تو انہیں سعودی پاسپورٹ لے لیا، پاکستان آ گئے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ نے انہیں صرف میرے لیے بھیجا تھا۔ میں 12 سال ان کے ساتھ رہا، یعنی 12 سال میں سے کافی عرصہ، مکمل تو نہیں، 2 3 4 مہینے میرے ساتھ گزرتے تھے۔ اور اس وقت میرا زیادہ وقت رائمنڈ ہی ہوتا تھا، تو وہ رائمنڈ میں ہی تشریف لائے۔ اچھا، تو عبداللہ صاحب نے اپنے کمرے میں ان کو سلا لیا، بستر دے دیا۔ 1 ہفتے بعد کہنے لگے بھائی مجھے یہاں سے نکالو، یہ تو عبدالوہاب
کسی کو کھانے کا پوچھتا ہی نہیں، خود ہی کھاتا رہتا ہے۔ میں یہاں نہیں رہتا۔ سو جا کے نا عربوں کے کمرے میں بستر ڈال دیا، اتنا بڑا انسان، اور عربوں کے کمرے میں عام مسافروں کی طرح بستر ڈال دیا۔ پھر جلدی جلدی رائمنڈ والوں نے ان کے لیے اندر کمرہ بنوایا، تو پھر وہ ان کو اس میں شفٹ کیا۔ تو ان کا دسترخوان ایسے چلتا تھا جیسے پانی چلتا ہے۔ اور مجھے زندگی میں ایک دفعہ ناراض ہوئے، اور کس بات پر؟ ہم 96 میں حج پر گئے اور 4 مہینے اکٹھے ہمارا سفر تھا، تو ان کے ہم نواسے کے گھر میں تھے، تو کمرے میں قالین اور دیوار کے ساتھ گدا ہوتا تھا، یہ عربوں کا وہاں ثقافت، تو وہ اس پر بیٹھے تھے، اس سے اعلیٰ قالین تھا، تو کچھ عرب آئے اور آ کر بیٹھ گئے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، تو ایک دم اٹھے اور سامنے پڑے تھے گدے، تو ایک گدا کھینچا اور گدا ہاتھ میں، انہوں نے کہا دیکھو، یہ بس ان کو دیکھو، مہمان کا سب سے پہلا اکرام اسے بٹھانا ہوتا ہے۔ میں نے کہا اتنا اعلیٰ قالین بچھا ہوا ہے، اس پہ کسی گدے بچھانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جو کہ خود گدے پر بیٹھے تھے، تو انہیں وہ گدا کھینچا، ان کے سامنے بچھایا، ان کو بٹھایا، اور میں لگا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں غائب ہو جاؤں۔ تو میرے مزاج میں جو اللہ نے نرمی پیدا کی، اور درگزر، محبت، غیبت سے بچنا، جو کچھ بھی اللہ نے مجھے دیا، آپ تو میرے بچے ہو، میں نے کیا فخر کر، یہ اس بندے کو دیکھ کر، یہ چیزیں پڑھ کے نہیں آتی۔